تو آج بھی سیالکوٹ جہاں میری رہائش ہے نا، اب تو خیر میں نے اس کو کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے، سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو اب جیسے سائیں نا، ان جیسے نہیں، صوم و صلات کے پابند آدمی تھے حضرت، اور وہ بھی نہیں کہ حضرت تھا کچھ نہیں تو سائیں بن گئے، نہیں، وہ بندہ وہ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت۔ میرا گھر بالکل قبرستان کے سامنے تھا، حضرت کا جو گھر تھا قبرستان کے دائیں جانب تھا۔ میرا گھر بھی میری طرح تھوڑا چھوٹا سا تھا اور تھا بھی گلی میں، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا اور تھا بھی بالکل قبرستان کے ساتھ۔ تو حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ جی میں کہوں جی مجھے ان سے محبت تھی، نہیں، ان کو محبت تھی تو پھر مجھے محبت تھی۔ یہ لوگ اتنے تسر والے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جس کے لیے چاہتے ہیں وہی محبت کرتا ہے، جس کے لیے نہ چاہیں ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نہیں کہوں گا جی مجھے محبت تھی، ان کو محبت تھی تو ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی۔ تو میں جب کبھی سیالکوٹ جاتا نا واپس مدرسے سے، تو میری زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت کے پاس کچھ وقت گزاروں حضرت۔ تو میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا، بس ایک بات ایسی سکھا گئی کہ میں کیا کہوں حضرت، کمال کر گئی جی، جاتے جاتے حق کی صحبت ادا فرما گئی حضرت۔ بالکل سردی تھی، میں گھر پہنچا، حضرت نے شاید مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا۔ میں گیا، آپ نے کچھ بات کیے بغیر پہلے میرے ہاتھ پہ 1000 کا نوٹ رکھا، پرانا جو بڑا نوٹ ہوتا تھا، تو 1000 کا نوٹ رکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی جی کو کام کہیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میری زبان سے بھی نکلا۔ میں نے کہا حضرت آپ 1000 کام بتائیں، میں 1000 کر دوں گا۔ تو فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کرنا کہ میری طرف سے نا حضرت کو یہ ایک کمبل اڑا دینا۔ تو میں نے عرض کی میں حضور ہو جائے گا۔ ہم آئے، 1000 کا کمبل جی اس دور میں بھی نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا کیونکہ نیا پاکستان ہے، تو اب تو بالکل ہی نہیں آتا جی۔ تو ہم وہاں چلے گئے اسٹیشن کے پاس، وہاں ہم نے ایک خان سے بحث کر کے نا میں نے 1000 کا کمبل لے لیا۔ تو جب پیسے دینے لگا نا میں نے پھر کہا میں ہوں بھائی تم ہی حصہ پا، تو 200 اور چھڑایا میں نے 800 میں کمبل لیا۔ ارادہ یہ تھا 200 جا کے حضرت کو واپس کروں گا، آپ ذرا خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے تو پھر خیال آیا بھائی یہ کون سا نیا ہے، اڑا گیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اسے بڑی پریتوں سے دھویا بھی، پھر ہم نے بڑی ڈیوٹی دے کے اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا بھی۔ جب سوکھ گیا تو میں حضرت جی رکشے پہ بیٹھا اور بابا چھتڑی والی سرکار آ گئے، کمبل میرے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت مزار پہ سوائے ایک بندے کے کوئی بھی نہیں تھا۔ عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے لاہور میں، تو اور بندہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نو لبن آیا ہوں میں ہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں بھائی خیال پہ نہیں جانا چاہیے، امانت ہے، خیانت نہ ہو جائے۔ میں نے مزار سے باہر آ کے 2-4 بندوں سے پوچھا میں یار اس مزار پہ کوئی مجذوب بزرگ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ مغرب کے بعد پھر واپسی تھی مدرسے میں، اب مجھے بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حضرت جی کمبل کھول کے نا میں نے حضرت کے کندھوں پہ اڑا دیا کہ چلو بولیں گے، پوچھیں گے بھائی کون ہے، کیوں کمبل میرے کندھوں پہ رکھ رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، وہ نہیں بولے، پھر میں نے اس طرح کر کے نا کمبل اس طرح کر دیا، پھر انتظار کیا حضرت کچھ بولیں گے، حضرت پھر نہیں بولے ہیں۔ اب تھوڑا انتظار کر کے میں بھی واپس چل پڑا، لیکن جب میں چلا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ دی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور منہ بھی میں نے حضرت کی جرم کر لیا۔ تو مجھے کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تے دے کے جاؤ نا۔ تو میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، دن تو سردیوں کے تھے لیکن بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ جس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں نا تریلی آنا، مجھے سارے وجود پہ جو ہے نا ہمارے خوف کے تریلی آ گئی۔ وہ بھائی سیالکوٹ میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کے لیے، اس کو یہاں بیٹھے پتہ ہے 1000 دیا گیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 بچ گیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے 200 میری جیب میں ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
भाई किताबों में भी बड़ी दलाइल पढ़े थे, मैंने तो वहाँ से सीखा था, मैंने तो वहाँ से। मुझे अहबाब कहते हैं भाई नहीं बच्चे दुरूद पढ़ते आप तकरीर किया करें, लेकिन कहते हैं नहीं यार मुझसे आगे बात ही नहीं होती कोई है। ये तो भाई गुलामों का हाल है। ये ऐसे अखबारुल अखयार हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताब है। मैं लुबे लबाब में को 2-3 बातें मैंने और करनी है, वक्त को भी मैंने मद्देनज़र रखना है। उसमें भी हज़रत ने लिखा है, हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वाले से, वो को आलम दीन हुए जिनका नाम था मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग। और ये बादशाह वक्त जो था ना वो हज़रत शाहरुख ने आलम का मुरीद था हज़रत। तो ये मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग ये साहब तसनीफ़ बुज़ुर्ग हुए हैं, आलम दीन थे। ये किसी काम से ना बादशाह से मिलने गए, तो जो बादशाह को पता चला ना कि हज़रत मुल्तान रहते हैं और रहते भी हज़रत शाहरुख ने आलम के मोहल्ले के हैं, तो वो बादशाह हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग को कहता है हज़रत आप मेरे शेख के मोहल्ले के हैं, तो आपने भी मेरे पीरो मुर्शिद की को करामत देखी है। तो मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग फरमाते हैं भाई शेख की सबसे बड़ी करामत ये है कि जुमे में रश बड़ा होता है, जुमे में रश बड़ा होता है, फजर की नमाज के बाद ही लोग आ जाते हैं आपके पास जुमा अदा करने को। तो क्योंकि हज़रत की उम्र थोड़ी है, मेरी उम्र ज़्यादा है, तो एक दिन एवं ना मेरे दिल में थोड़ा सा हसद आ गया। मैंने कहा यार ये मुंडा है, मैं बाबा हाँ, मेरे कल आंदा कोई नहीं, उठ उठदा कोई नहीं, ये क्या मसला है। मैंने कहा कुछ इस तरह का काम करूं कि लोगों के दिलों में हज़रत की इज़्ज़त कम हो जाए, मेरी बढ़ जाए। मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग बादशाह को सुना रहे हैं, कहते उसके लिए मैंने फ़ैसला किया कि भरी मजलिस में ना जुम्मे के दिन शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि तआला से कोई इस तरह का मसला पूछूं हज़रत जवाब ना दे सके तो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। कहते मैं जुमेरात की रात को ना लाइब्रेरी चला गया, वो सारी रात मसला तलाश करता रहा। कहते सुबह मसला मिल गया, फजर के करीब ना मसला मिल गया। मसला क्या मिला भाई, पहले है फ़र्ज़, फिर है वाजिब, फिर है सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा। होना तो ये चाहिए था कि जो वज़ू है वो फ़र्ज़ से शुरू होता, लेकिन वज़ू की इब्तदा सुन्नतों से हो रही है। हाथ धोना सुन्नत, बिस्मिल्लाह से इब्तदा करना सुन्नत, 3 बार धोना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत, गरगरा करना सुन्नत, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत, ठीक है जी। फिर जाके कहीं फ़र्ज़ की बारी आती है। ये क्या है जी, वज़ू फ़र्ज़ से क्यों शुरू नहीं हो रहा, सुन्नतों से क्यों शुरू हो रहा है। कहते मसला मैं ढूंढ के ना, मैंने कहा चल अभी फजर में टाइम है, थोड़ा सा सो जाऊँ। कहते जैसे सोया ना, ख्वाब में हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह हलवा लेके आ गए और फरमाने लगे मौलवी जी सारी रात मेहनत की थी, थक गए, लो हलवा खा लो। अखबारुल अखयार, ठीक है जी, अखबारुल अखयार। मौलवी जी सारी रात बड़ी मेहनत की थी, थक गए हो, हलवा खाओ जरा, थकन लग जी। मौलाना ज़हीरुद्दीन लंग बादशाह को बताते हैं मैंने हलवा खा लिया, ठीक है। कहते जैसे हलवा ख़त्म हुआ तो आँख खुल गई, लेकिन मुंह मीठा था, लेकिन दिल में हसद आ गया। कहते मैंने कहा ये काम तो शैतान भी कर सकता है, सुबह इंशाअल्लाह। कहते फजर की नमाज़ पढ़ी मैंने, मैं चला गया, लोग बैठे हुए थे। कहते मैं जैसे ही पहुंचा ना तो हज़रत मुझे देख के फरमाते हैं मौलवी जी चंगा होया आ गए, असी अज इस मसले ते बहस करन डे हाँ, वुदू फर्जां तो क्यों शुरू होंदा है। कहते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन, मैं पूछण आया बाबे होरी पहले दसण डे।